اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ ہماری بحث عقائد میں تیسری اہم چیز جس کو ہم نبوت کہتے ہیں اس پہ چل رہی تھی۔ نبوت میں ہم نے یہ بیان کیا کہ آخر نبی کی کیا ضرورت ہے۔ تو نبی کی ضرورت اس لیے ہے کہ انسان کو ولو یہ کہ خداوند عالم نے عقل دی ہے اور عقل کی مدد سے انسان بہت کچھ سمجھ سکتا ہے، لیکن اس عقل کو ایک ساتھی کی ضرورت ہے، ایک رہنما، ایک رہبر کی ضرورت ہے جو اس کو گائیڈ کرے۔ جیسے ایک بچہ جو کلاس میں جاتا ہے اس کو سارے کیلیبرز ہیں، لیکن ایک ٹیچر کی ضرورت ہے جو اس کو اس کتاب کے ذریعے سے درس دے سکے۔ اب ایک سوال اسی مثال سے اس سوال کا جواب بھی حل ہو جاتا ہے کہ پھر خداوند عالم میں کتاب بھیج دیتا، ایک کتاب نازل کر دیتا، ہر آدمی جو پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک کتاب بھی پیدا ہو جاتی ہے یا نازل ہو جاتی ہے اس کے اوپر، اور اس کتاب کو پڑھ کر وہ رہنمائی حاصل کر لیتا۔ تو اس کا جواب جو ہے بہت آسان ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بھی کتاب جو انبیاء کے ساتھ آئی ہے اور انبیاء نے آ کر بیان کیا ہے، تب بھی انسان نہیں سمجھ پا رہا ہے اور بہت سی چیزوں میں آج بھی اس کے اوپر عمل نہیں کرتا۔ تو جب انبیاء اور اولیاء اور اوصیاء کی موجودگی اور نمونے عمل کے باوجود انسان کتاب پر عمل اور سمجھنے میں اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں، نہیں سمجھ پا رہے ہیں، تو اگر خالی کتاب ہوتی تو یہ انسان کیسے عمل کرتا۔ دوسری بات یہ کہ دنیا کے کسی بھی کالج میں، کسی بھی یونیورسٹی میں، کسی بھی ایجوکیشن سسٹم میں کتاب کے بل کے اوپر صرف بچوں کو چھوڑ نہیں دیا جاتا، سلیبس دے دیا جائے بات ختم نہیں۔ ہر سسٹم پورے کالجز اسکول کا یہی ہے کہ کتاب کے ساتھ ساتھ ٹیچرز کی فراہمی کرتے ہیں تاکہ وہ اس کتاب کو پڑھا سکیں اور بچے کو سمجھا سکیں۔ تو جس طرح ایک عام انسان کی لکھی ہوئی کتاب جو ایک انسان نے لکھی ہے اور ایسی چیزوں پہ لکھی ہے جو بہت آسان سی ہے، کسی ایک سبجیکٹ پہ اور کچھ اس پہ نہیں ہے، فزکس میں ہے تو اس میں کیمسٹری کوئی چیز نہیں ہے، کیمسٹری ہے تو اس کے اندر سائنس کی کوئی، اور دوسری مثلا بایولوجی اور باٹنی اس کے اندر نہیں ہے۔ اس کتاب کو سمجھنے کے لیے ہمیں ضرورت پڑتی ہے سمجھانے والے کی۔ چہ بسا وہ کتاب جو پوری بشریت کی ہدایت کے لیے ہے اور جس کے اندر دنیا اور آخرت کے مسائل ہیں، ضروری ہے کہ اس کتاب کو سمجھانے والا کوئی ہو جو خود اس کتاب کو سمجھ چکا ہو اور پھر آ کر ہم کو سمجھا سکتا ہو، اور نہ صرف یہ کہ سمجھا سکتا ہو بلکہ خود عملی نمونہ ہو اس کتاب پہ عمل کرنے والے کا۔ کیونکہ بہت ممکن ہے ایک آدمی آپ کو کتاب سمجھا سکتا ہے لیکن خود اس پہ عمل نہیں کرتا، تو علم کے لحاظ سے ممکن ہے بہت اچھا ہو لیکن تربیت کے لحاظ سے یہ آدمی آئیڈیل نہیں ہے، آپ اس کو فالو نہیں کریں گے۔ آپ کہیں گے کتاب تو یہ اچھی کہہ رہا ہے، کتاب پڑھا بھی اچھی رہا ہے، لیکن یہ خود اسے فالو نہیں کرتا ہے۔ مثال کے طور پر میتھس کا بہت اچھا ٹیچر ہو لیکن خود اس کا حساب کتاب اچھا نہ ہو، خود وہ اگر اس کو آپ کچھ کیلکولیشنز دے دیں عام زندگی کو نہ کر پاتا ہو تو آپ کو کہے گے کہ یہ میرا آئیڈیل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا وہ ذات جس کو خداوند عالم نے بھیجا وہ اس لیے بھیجا تاکہ کتاب کے ساتھ ساتھ اس کی رہنمائی اور اس کا کردار ہمارے لیے مددگار بن سکے عقل کو اور انسان کو، تاکہ وہ اس جگہ تک پہنچ سکے جہاں تک خدا اس کو پہنچانا چاہتا ہے۔ اب یہ جو نبی ہے، نبی میں کیا صفت ہونی چاہیے؟ کوالٹیز کیا ہونی چاہیے اس میں؟ کیا کوالٹیز ہونی چاہیے نبی میں؟ سچا، ایک سوال آپ نے ایک چیز ہے کہ سچا ہونا چاہیے، خوب، اور عادل، سچا، اور خوب فصیح، مثلا بیان کرنا اچھا آتا اسے۔ یہ سب کوالٹیز چاہیے، اگر یہ نہیں ہوں گی تو کچھ نہ کچھ عیب آ جائے گا۔ سب سے اہم، ان سب میں بھی جو سب سے اہم ہے، سچا تو بہت اچھی نشانی، کیونکہ رسول اکرم نے اپنے پہلے سچائی کا کلمہ پڑھوایا، پھر اپنی عدالت کا اور اپنے امین کا کلمہ پڑھوایا۔ ان سب سے زیادہ جس کوالٹی کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اسے معصوم ہونا چاہیے، اس کے اندر عصمت ہونی چاہیے۔ یہ بحث کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ہمارے اور اہل سنت کے درمیان انبیاء کی عصمت کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ عصمت یعنی معصوم ہونا۔ عصمت ایک کوالٹی ہے جس کوالٹی کی بیس پر انسان اپنے آپ کو خطا سے محفوظ رکھتا ہے، اپنے آپ کو گناہ سے دور رکھتا ہے۔ خوب، نبی کو معصوم کیوں ہونا چاہیے؟
کئی وجہ سے نبی کو معصوم ہونا چاہیے. اس وجہ سے معصوم ہونا چاہیے کہ اگر وہ خود علیاذ باللہ گناہ گار ہوگا تو ہمارے جیسا کوئی بھی انسان سے کہہ سکتا ہے کہ آپ خود تو ایسے ہیں مجھ سے کہہ رہے ہیں ٹھیک ہونے کو، یا آپ خود یہ اعمال انجام دیتے ہیں مجھ سے کہہ رہے ہیں میں صحیح ہو جاؤں. کبھی نہیں ہوگا. ایک آدمی جو خود اچھا نہ ہو وہ دوسرے سے اچھا ہونے کی اگر بات کہے گا بھی تب بھی کوئی سامنے والا قبول نہیں کرے گا. 100 میں سے اگر کسی نے قبول بھی کر لیا 8-10 نے تو باقی قبول نہیں کریں گے. دوسروں سے معصوم کیوں ہونا چاہیے؟ دوسروں سے اس لیے معصوم ہونا چاہیے تاکہ جب وہ خدا سے کچھ لے تو وہ صحیح لے سکے اولاً، اور ہم کو صحیح دے سکے. اگر معصوم نہیں ہوگا تو اس سے غلطی ہو سکتی ہے، اور غلطی ہونے کے نتیجے میں پیغام کو اگر اس نے غلط انٹرپریٹ کر دیا تو پھر سارا معاملہ ہی خراب ہو جائے گا. اصل خدا نے اس کو کیوں رکھا تھا کہ یہ میرے پیغام کو دنیا کے انسانوں تک جو مجھ سے ڈائریکٹ رابطہ نہیں کر سکتے میں بھیج سکوں. اگر یہی غلطی کر رہا ہے، اگر ٹرانسفارمر میں ہی فالٹ ہے تو پھر تو اس ٹرانسفارمر کے ہونے کا ہی کوئی فائدہ نہیں ہے. بیسک اس کو بالکل صحیح ہونا چاہیے تو وہ معصوم ہو ہر خطا سے. اب یہ جو عصمت ہے اس کے اندر الگ الگ قول ہیں، کئی قول ہیں، لیکن جو اہم قول ہے وہ ہم لکھ رہے ہیں. معصوم ہے، نبی معصوم ہے. بعض اہل سنت میں، بعض، سب نہیں، ٹھیک، بعض کہتے ہیں نبی اعلان نبوت سے پہلے یعنی بیفور پروفٹ ہوڈ، نبوت سے پہلے گناہ کر سکتا ہے. ٹھیک، یہ ان کا نظریہ. بعض کا نظریہ یہ ہے کہ نبی اعلان نبوت کے بعد گناہ نہیں کر سکتا لیکن نسیان، بھول سکتا ہے. بھولنا کا مطلب کیا ہے؟ مثلا اس کو گناہ نہیں کیا اس سے، مثال لیکن 2 رکعت یا 4 رکعت نماز پڑھ لی. یہ بات بیان کرتے ہوئے خیال ہے نا یہ ایسے نہیں، ایسے تھا. قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہوئے نا یہ آیت نہیں ہے، یہ آیت ہے مثلا. ٹھیک ہے، یہ اہل سنت کی ایک حدیث ہے کہ رسول اکرم آئے، نماز پڑھائی، اس کے بعد مسکرا کے اندر چلے گئے کہ نہا کے آئے کہ میں غسل کرنا بھول گیا تھا، نماز ایسی پڑھا دی. ان کی حدیث ہے یہ. تو ان کی نظر میں علیہ باللہ نبی بھول سکتا ہے، اس سے خطا ہو سکتی ہے. علیہ باللہ، علیہ باللہ. اہل امامیہ کا نظریہ یہ ہے نبی نہ پہلے نہ بعد، نہ گناہ، نہ خطا، نہ سہو، نہ نسیان. یعنی نبی نہ اعلان نبوت سے پہلے، نہ اعلان نبوت کے بعد، نہ کوئی گناہ کر سکتا ہے، نہ ہی کوئی خطا کر سکتا ہے، نہ ہی کوئی سہو کر سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی نسیان کر سکتا ہے. سہو کا مطلب یہ کہ مثال کے طور کے اوپر یہ 2 رکعت پڑھنی تھی 3 رکعت پڑھ لی. نسیان مطلب بھول جانا. خب دونوں ہی کام یہ سارے عیب ہیں اور منافات رکھتے ہیں عصمت سے. اگر ہم کہہ دیں، ہاں ایک نظریہ اور بھی ہے، ان دونوں کے بیچ کا ایک نظریہ ہے کہ نبی جب مقام نبوت میں ہے یعنی جب آفس میں ہے تب معصوم ہے، لیکن جب آفس میں نہیں ہے، گھر پہ ہے، تو ضروری نہیں کہ معصوم ہو. تو اگر اس نظریے کو ہم مان لیں تو ہماری پوری نبوت، پوری تعلیمات قرآن، پوری پیغمبر کی سیرت، سب کے اوپر سوال آ جائے گا. کیونکہ یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ نبی کس وقت آفس میں ہیں اور کس وقت آفس میں نہیں ہے؟ کیونکہ نبی کو کوئی آفس تو تھا نہیں کہ وہ گاڑی چلا کے وہاں جاتے ہوں آفس آورز میں ہوں 9 to 12، 9 to 5. نہیں، پیغمبر تو گھر میں بھی درس دیتے تھے، مسجد میں بھی درس دیتے تھے، جنگ میں بھی درس دیتے تھے، صلح میں بھی درس دیتے تھے، کبھی بھی منبر کے اوپر جا کے خطبہ دے سکتے تھے، آیت کو بیان کر سکتے تھے. تو یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ یہ سارے نظریے باطل ہیں. امامیہ کا نظریہ یہ ہے کہ نبی، اور یہ عقلی نظریہ ہے. کیوں عقلی نظریہ ہے؟ کیونکہ نبی کو معصوم ہونا عقل سے ثابت ہے. عقل یہ کہتی ہے کہ جس انسان کو آپ نے بیچ میں انٹرپریٹر رکھا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی کمی
نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر اسی میں کمی ہے تو باقی سب چیز گڑبڑ ہو جائے. کیونکہ اس کو بلانے کا ہدف کیا تھا؟ اس کو بیچ میں رکھنے کا ہدف یہ تھا کہ وہ صحیح سے میسج پہنچائے. اگر اسی میں غلطی ہے، اسی میں کوئی فالٹ ہے، تو پھر میسج کے اوپر بھی فالٹ ہونے کا اثر آ سکتا ہے. لہٰذا عقل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ معصوم ہونا چاہیے. اب اگر معصوم ہے تو پھر کب سے ہمیشہ معصوم ہونا چاہیے اسے. اگر آپ کہیں نہیں نبوت کے بعد ہو جائے کیا پریشانی، پہلے اگر کرے، پہلے بھی اگر کوئی انسان اعلان نبوت سے پہلے بھی اگر کوئی انسان خطا کار گزرا ہو، ہسٹری میں اس کی آ جائے کہ ایک بار اس نے ایسا کیا تھا، پوری آخر عمر تک لوگ اسے تانا دیں گے کہ یہ آج ایسی باتیں کر رہے ہیں، جوانی میں یہ کرتے تھے، یہ آج ایسی باتیں کرتے ہیں، بچپنے میں انہوں نے میرے گھر کا شیشہ توڑا تھا مثلاً. خوب، یہ ایک عمل، کسی ایک کا اشارہ بھی ممکن ہے 4 لوگوں کو دور کر دے نبی سے. لہٰذا اسے بچپن سے لے کر آخر تک سہو و نسیان و خطا و گناہ سے دور رہنا ضروری ہے. اب ایک سوال ہے، یہ گناہ اور خطا اور سہو و نسیان سے جو نبی دور ہے، یہ خود سے ہے یا خداوند عالم نے اس کو مجبور کیا ہوا ہے ایسا رہنے پر؟ اگر ہم کہیں مجبور کیا ہے تو وہ انسان کا جو اختیار ہے اس کے خلاف ہو جائے گا. بالاخره وہ اختیار رکھتا ہے، اور تبھی کمال ہے، کیونکہ اگر فرشتے کی طرح مجبور ہے اور وہ کچھ سوچتا نہیں ہے، کچھ اور سمجھتا نہیں ہے، صرف وہی کرتا ہے جو خدا کہتا ہے، تو پھر اس میں کوئی کمال نہیں. خدا نے اس کو ایسے بنایا. پھر اس نبی سے تو بہتر وہ انسان ہو جائے گا جو اپنے آپ کو روک سکتا ہے اور وہ خطا نہ کرے، اور وہ اس سے بہتر ہو جائے گا، کیونکہ یہ روک ہی اس کے پاس کنٹرول نہیں ہے. نہیں، اس کو خدا کی طرف سے مدد حاصل ہے، لیکن خود اس کے اندر اس طرح کا کیلیبر ہے اور اتنی زیادہ صبر اور استقامت ہے کہ یہ خود اس طرح کا عمل انجام نہیں دیتا ہے. مثال دے رہے ہیں، ہم لوگ بھی کچھ حد تک اس طرح کی چیزیں رکھتے ہیں. مثال کے طور پر ہم اگر چھت پہ جائیں 5 منزلہ بلڈنگ کی، تو کیا آپ کودیں گے نیچے؟ اگر آپ کی عقل سالم ہے، آپ کودیں گے نیچے؟ نہیں کودیں گے. کیوں نہیں کودیں گے؟ کودنے کے بارے میں سوچیں گے کبھی؟ سوچیں گے بھی نہیں، سوچیں گے بھی نہیں. یعنی اگر عقل سالم ہے اور کسی اور پریشانی میں نہیں ہے تو آپ سوچیں گے بھی نہیں. کیوں نہیں سوچیں گے؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے 5 منزل سے نیچے کودنے کے بعد کیا ہونا ہے، آپ کو رزلٹ معلوم ہے. ایک اس سے قبیح تر مثال دیتے ہیں. اگر سامنے غذا رکھی ہو اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اندر ایک نجس جانور ابھی کھا کے گیا ہے، اس کو بہت خوبصورت اچھی سجی ہوئی پلیٹ ہے، یا اس کے اندر خون کا قطرہ گرا ہے، آپ کے سامنے خون کا قطرہ اس کے اندر گر گیا ہے. میں نے خون کی مثال دی، دوسری مثال نہیں دی، خونی کی خالی مثال دی. آپ کھانا کھا رہے تھے، ہاتھ کٹا، خون کا ایک قطرہ اس بہترین کھانے کی ڈش میں گر گیا. اب آپ کھائیں گے اس کو؟ کبھی نہیں کھائیں گے، چاہے کتنا ہی لذیذ کیوں نہ ہو. ایک خون کا قطرہ گرنے سے اس کی لذت ختم نہیں ہوگی. لذیذ ترین کھانا ہو، پسندیدہ ترین کھانا ہو، تب بھی آپ اس کو کھائیں گے نہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے اس کے اندر کیا پڑا ہے. انبیاء اور اولیاء اور اوصیاء، یعنی انبیاء اور خصوصاً ائمہ علیہم السلام جو گناہ کا تصور بھی نہیں کرتے، وہ اسی لیے کیونکہ ان کو ہر چیز کی اصل معلوم ہے. جب انہیں معلوم ہے کہ اس کے اندر کتنی کثافت ہے، جھوٹ میں کتنی برائی ہے، فقر کرنے میں کتنی برائی ہے، غیبت کرنے میں کتنی برائی ہے، کسی کو دھوکہ دینے میں کتنا نقصان ہے، علیاذن باللہ کسی اور حکم شرعی کو توڑنے میں کتنا نقصان ہے، وہ کبھی اس چیز کے بارے میں نہیں سوچے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہونا ہے. بس عام انسان جو تھوڑی سی عقل رکھتا ہے، اگر اسے کچھ چیزوں کے نتیجے کے بارے میں معلوم ہے تو کبھی اس کو غلطی کو کرنے کا سوچے گا بھی نہیں، ذہن و گمان میں بھی نہیں لائے گا. تو ایک وہ شخصیت جو اپنے آپ، جس کے سامنے کائنات کی تمام چیزوں کو خدا نے علم کے طور پر عطا کیا ہوا ہے، وہ بھی اس طرح کا عمل سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا. اور تقاضا بھی یہی ہے، تبھی وہ دوسرے کے لیے آئیڈیل بن سکتا ہے. پس معصوم، یعنی خصوصاً نبی کی جب ہم بات کریں تو نبی کو معصوم ہونا چاہیے. جب وہ معصوم ہو گیا تو باقی جتنی شرطیں آپ نے رکھی تھیں، جیسے ہی وہ معصوم ہو گیا وہ سچا ہو جائے گا. جیسے ہی وہ معصوم ہو گیا ضروری ہے کہ پھر وہ امانت دار ہو، وہ عادل ہو، اس کے اندر کسی قسم کا عیب نہ ہو. لہٰذا اب وہ کہے گا کہ خدا نے وحی میں یہ حکم دیا ہے، تو چونکہ معصوم ہے اور ہم اس کی عصمت کو قبول کر چکے ہیں تو ہم اس کی بتائی ہوئی ہر بات کو قبول کر لیں گے. اگر اس کی عصمت میں ہی ہمیں شک ہو جائے، اگر اس کے پاک ہونے میں ہی ہمیں شک ہو جائے، تو اس کے ہر حکم میں ہمیشہ ہمیں شک
رہے گا. لہٰذا پہلے درجے میں نبی کی معصومیت اور عصمت ثابت ہونا ضروری ہے. اب وہ جب اس آفس پہ ہے تو یقیناً وہ جو بھی کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے اعلان نبوت کیا تو انہوں نے قریش سے کیا پوچھا تھا؟ یہی تو پوچھا تھا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے تو تم کیا کہو گے؟ لوگوں نے کہا کہ تو آپ کو ہم نے ایسا سچا پایا کہ ہم یقین کر لیں گے اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے. تو پیغمبر نے کہا اگر تمہیں نہ دکھائی دے رہا ہو، میرے کہنے کے باوجود تمہیں دکھ نہ رہا ہو، تب کہ ہم تب بھی یقین کریں کہ ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں لیکن آپ سچے ہیں، حتماً یقیناً وہاں پیچھے ایک لشکر ہے. تب رسول نے کہا کہ میں پھر تمہیں خبر دے رہا ہوں، میں ایک سچا ہوتے ہوئے تمہیں یہ خبر دے رہا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور قیامت ہے اور خداوند عالم حساب اور کتاب لینے والا ہے. تو سچ کے بعد جب آپ بیان کرتے ہیں، اقرار کے بعد جب آپ بیان کرتے ہیں تو سامنے والے کے پاس انکار کا بہانہ نہیں رہ جاتا ہے. پھر وہ دوسرے بہانے کرتا ہے. انہوں نے کسی نے رسول کو جھوٹا نہیں کہا، رسول کو دیوانہ کہا، رسول کو شاعر کہا، رسول کو جادوگر کہا، لیکن کسی نے نہیں کہا جھوٹ بولنے والا ہے. کسی کافر نے رسول پر جھوٹ کا الزام نہیں لگایا. کیسے جھوٹ کا الزام لگاتے؟ 40 سال سچا اور امین خود کہا تھا، تو کیسے صرف ایک بات کے اوپر اس کو جھوٹا کہہ دیتے؟ نہیں کہہ سکتے تھے، نہ کہا انہوں نے ساحر کہا کہ شاعر ہو گئے ہیں، جنگل میں بکریاں چراتے چراتے شاعری آ گئی، شاعری والی باتیں کر رہے ہیں. شاعر جب آپ کہہ دیں گے کسی کو تو اس کی بات کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی کوئی شخص کوئی بات کہے، آپ کہیں شعر ہے، اپنے آپ اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی. شعر کا مطلب تخیل ہے، شعر کا مطلب حقیقت سے دوری ہے. لہٰذا شاعر کہتے ہیں دیوانہ ہے، علیہ باللہ کسی کو آپ دیوانہ کہہ دیں تو اس کی تمام باتیں ختم ہو جاتی ہیں. کہ پھر اگر وہ عقلی بات بھی کر رہا ہو، اچھی بات بھی کر رہا ہو، سامنے کا دیوانہ ہے، کبھی دورے میں کوئی صحیح بات کرے کہ بری بات کہے گا. اب یہ تعجب کی بات ہے کہ اگر کفار نے نبی کی بات کو ختم کرنے کے لیے اور ان کی اثر کو ختم کرنے کے لیے نبی پر دیوانہ ہونے کی تہمت لگائی یا شاعر ہونے کی تہمت لگائی، تو ہم اتنا ان کو برا کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں. بس اگر کوئی مسلمان یہی عمل کرے اور علیاذ باللہ رسول پر ہذیان کی تہمت لگائے تو اس کے ساتھ مسلمانوں کا کیا رویہ ہونا چاہیے تھا؟ ایک ایسا سوال ہے جو خود مسلمانوں کا اس کا جواب ڈھونڈنا چاہیے. خوب، اس میں کوئی سوال؟ آپ کا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ ہم رسول اکرم کو جو مقام دیا وہ کسی کو بھی دے سکتا تھا. خداوند عالم اگر چاہتا تو کسی کو بھی دے سکتا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس نے عدالت کے خلاف عمل نہیں کیا ہے. لیکن ایک کسی چیز کو جب آپ کسی پر دیتے ہیں تو امتحان پہلے لیتے ہیں. امتحانات کے نتیجے میں جو مخلوق اس لائق تھی کہ اس کو یہ تمام چیزیں دی جائیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی ذات گرامی تھی. کسی اور کے اندر ولو تمام چیزیں اس نے خداوند عالم نے دی تھیں، لیکن اس کے اندر خود ظرفیت اپنے آپ کو اس مقام پہ نہیں پہنچا پایا کہ اس کو یہ چیز ادا کی جائے. یعنی مثال کے طور پر ایک کلاس میں 100 بچے ہیں، سب کو ایک ہی طرح سے درس دیا گیا ہے، سب کو ایک ہی طرح سے ٹیچر نے ٹائم دیا ہے، سب ایک ہی ٹائم پہ آئے ہیں، سب ایک ہی یونیفارم میں ہیں، سب کو ایک ہی سبجیکٹ پڑھایا گیا ہے. لیکن جب کلاس مانیٹر کے انتخاب کی بات ہوئی تو آپ نے ان میں سے جو سب سے بیسٹ تھا آپ کو لگا کہ ایڈمنسٹریشن صحیح کر لے گا، میری غیبت کے اوپر صحیح سے کلاس کو کنٹرول کر لے گا، آپ نے ایک کو چنا. تو کیا آپ نے عدالت نہیں کی؟ نہیں، آپ نے عدالت کی ہے. آپ نے کیلیبرز کو دیکھا، سب برابر تھے، لیکن جس نے اپنے پوٹینشیل کو صحیح یوز کیا، اپنے عقل کو صحیح ٹائمنگ کے ساتھ یوز کیا، آپ اس کا انتخاب کریں گے. خداوند عالم نے سب کو پوٹینشیل دیا ہے، لیکن جب امتحان لیا کہ اس پوٹینشیل کو کون صحیح سے یوٹیلائز کر پایا اور اپنے آپ کو اس مقام پر لے آیا کہ میری وحی کو دریافت کر سکے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی ذات اقدس تھی. کہ وہ قرآن کی جس کی حقیقت اگر پہاڑ پر اتار دی جائے تو وہ چکنا چور ہو جاتا، وہ قرآن قلب پیغمبر پہ آسانی سے نازل ہو گیا. البتہ اس کے باوجود پیغمبر کے اوپر جب قرآن نازل ہوتا ہے، انشاءاللہ جب وحی کے مسائل میں ہم آئیں گے تو پیغمبر کی حالت بھی تغیر کر جاتی تھی، بخار کی کیفیت آ جاتی تھی، جسم سنگین ہو جاتا تھا، چل نہیں پاتے تھے، پورے جسم سے پسینہ آنے لگتا ہے جب صحیح سیدھی ڈائریکٹ والی وحی ہوتی تھی. کیونکہ وحی کی بھی 3 قسمیں انشاءاللہ کل یا پرسوں میں اس بحث میں ہم جائیں گے. تو یہاں اگر پیغمبر اکرم کا انتخاب کیا گیا ہے تو اس بیس پر صرف انتخاب نہیں کیا کہ پیغمبر سے کہہ دیا کہ آپ ہیں، بس آپ کو ہم نے بنایا آپ ہی ہیں. نہیں،
پیغمبر اکرم اور تمام انسانوں کے درمیان جب تقابل کیا جائے گا تو آپ کی ظرفیت سب سے اعلیٰ تھی، لہٰذا آپ کو انتخاب کیا گیا۔ البتہ اگر ہم نور کی منزلوں میں جائیں، اصل منزلوں میں جائیں، تو پیغمبر اکرم علت ہیں تمام موجودات کے لیے، یعنی خداوند عالم نے جو سب سے پہلے جس نور کو خلق کیا وہ پیغمبر اکرم کا نور ہے، پیغمبر اکرم کی وجہ سے سب موجود ہوئے ہیں، لہٰذا جب ان کو بھیجا جائے تو کوئی اس لائق نہیں ہے کہ ان کے مقابلے میں آ سکے۔ لیکن بعنوان بشر، بعنوان پیکر انسانی بھی جتنا کیلیبر پیغمبر نے اپنا شو کیا، کوئی اور انسان اس کو شو نہیں کر سکا۔ صرف ایک ذات تھی جو پیغمبر کے شریک رہی ہر چیز میں، سوائے اس کے کہ اس کے پاس نبوت نہیں ہے، ورنہ کیلیبر میں تمام صفتوں میں بالکل پیغمبر کے برابر ہیں۔ وہ کس کی ذات ہے؟ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، جو بالکل پیغمبر کے برابر ہیں تمام چیزوں میں سوائے ایک عہدے کے، کہ پیغمبر اکرم رسول ہیں اور نبی ہیں، اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ان کے وصی اور ولی ہیں، اور حجت خدا ہونے میں بالکل ایک ہی تمام صلاحیتیں وہی رکھتے ہیں جو پیغمبر کے پاس ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ تم وہی دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں، تم وہی سنتے ہو جو میں سنتا ہوں، اور تمہارا مقام میری نسبت وہی ہے جو ہارون کا موسیٰ کے مقصد تھا، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جبکہ جناب ہارون نبی تھے، جناب ہارون نبی بنے، لیکن تم نبی نہیں بنو گے بلکہ وصی اور ولی بنو گے۔ خوب، اور کوئی سوال؟ کوئی سوال ہی نہیں؟ جو وہ خدا سے مطلب کانٹیکٹ کرنے کا راستہ ہے، ذریعہ ہے کہ اپنی بات ہم تک پہنچا سکے، تو جو نبی ہیں ان میں سب سے نزدیک کس سے بات کر کے ان سے خدا سے رابطہ کیا سکتے ہیں؟ دیکھیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام خداوند عالم کے در تک پہنچنے کا بہترین وسیلہ ہے، کیونکہ قرآن نے کہا، ارشاد فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس تک جانے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ خوب، سب سے بہترین وسیلہ آج کے دور میں اگر انبیاء کی بات کی جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے بہتر کوئی وسیلہ نہیں ہے، کیونکہ آپ تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ جس نے آپ کا دامن تھام لیا اسے پھر کسی اور کے دامن کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک بحث ہے پوری علماء کے درمیان کہ جس زمانے میں ہم ہوں، اس زمانے میں جو روئے زمین پر حجت ہے اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی اس وقت آفس بیئرر وہ ہے، آج مثلا جمعے کا دن ہے، آج حضرت سے منسوب دن ہے۔ خوب، آج اگر ہم توسل کرنا چاہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے، کربلا کوئی جا رہا ہے، یا ہم سب کو خدا جانا نصیب کرے، یا ہم امام حسین کی زیارت اپنے گھر سے پڑھ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ عظیم ثواب رکھتی ہے۔ اب ہم امام حسین کو وسیلہ بنا کر کوئی دعا مانگتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن علماء اس بات پر قائل ہیں بعض کہ جب آپ امام حسین سے سفارش کریں گے اور امام حسین اسے عطا کرنے کے لیے ہاں کہہ دیں کہ اس بندے نے مجھے زیارت کی، مجھے وسیلہ بنایا بارگاہ الہی میں بارگاہ الہی میں سفارش کرتا ہوں کہ اس کی بات پوری ہو جائے، ظاہر ہے جب امام حسین سفارش کر دیں گے تو بات رد نہیں ہوگی، لیکن عمل کون کرے گا اس پہ؟ کس کے پاس جائے گا؟ یہ فائل کس کے پاس جائے گی آگے جانے کے لیے؟ امام زمان کے پاس جائے گی۔ تو جو جس وقت کا امام ہوگا وہ اس کے ذریعے ہی عمل ہوگا، یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سفارش کر دیں گے اور دعا قبول کر لیں گے، تب بھی فائل امام زمان کے پاس ہی بھیجیں، کیونکہ اس وقت روئے زمین پر سارے عمل ان کے اشارے سے ہوں گے، ساری فائل ان کی سگنیچر سے آگے بڑھیں گی، ولو یہ کہ وسیلہ امام علی کو بنایا ہو، ولو یہ کہ وسیلہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا ہو، ولو یہ کہ ڈائریکٹ اللہ میاں سے بات کی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فائل کو آتھورائز کون کرے گا؟ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، کیونکہ اس وقت زمانے کی تمام امور کس کے پاس ہے؟ ان کے پاس ہے۔ مثال کے طور کے اوپر آپ دنیا کی مثال دیتے ہیں تاکہ آسان ہو جائے سمجھنا، آپ نے مثال کے طور کے اوپر کسی آفس میں اپلیکیشن لگائی ہے، آپ نے لائسنس، پستول کے لائسنس کے لیے اپلیکیشن لگائی ہے، لائسنس کون ایشو کرتا ہے؟ ڈی ایم ایشو کرتا ہے۔ آپ نے کسی سی ایم آفس سے ایک سفارش کروائی، سی ایم آفس سے ایک فون کروایا ڈی ایم آفس میں کہ یہ فائل نمبر ہے، یہ لائسنس ایشو ہونا چاہیے۔ سی ایم کی اتھارٹی زیادہ ہے یا ڈی ایم کی اتھارٹی زیادہ ہے؟ سی ایم کی اتھارٹی زیادہ ہے۔ سی ایم خود لکھ کے دے سکتا ہے کہ یہ لائسنس ہے؟ نہیں دیکھ کے دے سکتا، کیونکہ پروٹوکول یہ ہے کہ ڈی ایم بنائے گا، سی ایم کہہ دے گا، لیکن لائسنس آپ کا کون ایشو کرے گا؟ ڈی ایم ہی ایشو کرے گا، ٹھیک ہے نا؟
تو جو جس کے ہاتھ میں ہم نے کنٹرول دیا ہے وہی اس کام کو انجام دے گا، ولو سپیریئر پاور نے اس کی طرف سے سفارش کی ہو یا اس نے آرڈر پاس کیا ہو، تو جو پروٹوکول ہے وہ ویسے ہی رہے گا۔ اس وقت امور دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور امور کائنات، صرف دنیا سے مراد ہماری چھوٹی سی ارتھ نہیں ہے، جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے وہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ امام عصر رضی اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو کہیں سے بھی آپ وسیلہ تلاش کریں، کہیں سے بھی سفارش کریں، کوئی مناہی نہیں ہے۔ کوئی کربلا میں دعا کرے، کوئی نجف میں دعا کرے، کوئی بیت اللہ میں دعا کرے، کوئی مدینے میں دعا کرے، کوئی حرج نہیں، کیونکہ سب بالآخر ایک ہیں۔ لیکن جب امپلیمنٹیشن کی بات آئے گی، اس فائل کے اوپر ٹک لگنے کی بات آئے گی، تو کس کے تھرو یہ عمل ہوگا؟ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی طرف ہوگا۔ لہٰذا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب آپ امام حسین سے سفارش کریں تو حضرت کو بھی وسیلہ بنا لیں ساتھ میں، کہ بالآخر آپ وقت کے امام ہیں، میں آپ کے جد کے حرم میں کھڑے ہو کر یہ دعا کر رہا ہوں کہ خداوند عالم ان کے صدقے میں اس دعا کو قبول کرے، اور آپ میری سفارش کر کے، آپ چونکہ آپ اس دنیا کو اس وقت آپ کی وجہ سے چل رہی ہے، آپ اس میرے عمل کو پورا کر دیجئے۔ تو ایک بہترین طریقہ ہے اپنے آپ کو امام سے بھی متمسک کرنے کا۔ ان میں آپس میں کوئی مقابلہ بھی نہیں ہے، ایسا نہیں کہ آپ نے امام حسین سے دعا کر دی تو امام سبحان آپ سے ناراض ہو جائیں گے، امام سبحان سے دعا کر دی تو حضرت عباس آپ سے ناراض ہو جائیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک انسان کے دیکھیں دلی کیفیت کا مسئلہ ہوتا ہے، بہت سی دعا میں دل کی کیفیت ہوتی ہے۔ بس ایک انسان جب امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت پڑھتا ہے اس کی دل کی کیفیت الگ ہوتی ہے، اور جب امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھتا ہے تو اس کی دل کی کیفیت بالکل الگ ہوتی ہے۔ جب وہ انسان جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت پڑھتا ہے اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی جب زیارت پڑھتا ہے تو اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ تو خداوند عالم نے انسان کی کیفیتوں کو، اور ائمہ علیہ السلام کی جو زندگی گزری ہے، جو انسان جس امام سے جس طرح متاثر ہو یا جس طرح سے اس کو امام سے لگاؤ ہو، کیفیت بدل سکتی ہے، لیکن اس کیفیت کی وجہ سے ائمہ آپس میں یا آپ سے یا ہم سے ناراض ہو جائیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، معصوم ہے وہ۔ امام حسین سے محبت امام زمانہ سے محبت ہے، امام زمانہ سے محبت امام حسین سے محبت ہے۔ امام علی کی زیارت اپنی جگہ پر ہے، وہی زیارت جب آپ امام علی کی زیارت کر رہے ہیں تو گویا آپ سارے اماموں کی زیارت کر رہے ہیں، کیونکہ آپ ان کو امام مانتے ہوئے ان کی زیارت کر رہے ہیں، لہٰذا کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر وسیلہ بنانا چاہیں تو بہترین وسیلہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی ذات ہے۔ رمضان کے مہینے میں خصوصاً سفارش ہوئی ہے کہ انسان اگر قرآن کی تلاوت کرے تو اس کا ثواب رسول اکرم کو ہدیہ کرے گا، کیونکہ بالآخر یہ قرآن رسول نے ہم تک پہنچایا ہے اور رسول اکرم کے اوپر نازل ہوا ہے، تو انسان کے لیے مستحب ہے تلاوت کرنا رمضان کے مہینے میں۔ تو اس تلاوت کو کس کو ہدیہ کرے؟ رسول اکرم کو ہدیہ کرے، اور اس کو بہتر کرنا چاہتا ہے امام زمانہ کی نیابت میں رسول اکرم کو ہدیہ کرے۔ یعنی یہ تلاوت جو میں کر رہا ہوں یہ امام زمانہ کی نیابت میں کر رہا ہوں، کیونکہ آپ نیابت میں مستحب عمل کر سکتے ہیں، زندہ کے نیابت میں بھی مستحب عمل کر سکتے ہیں۔ خوب، میں یہ تلاوت کس کی نیابت میں کر رہا ہوں؟ امام زمانہ کی نیابت میں کر رہا ہوں، اور اس کا ثواب کسے ہدیہ کر رہا ہوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ تو یہ دونوں کا تک پہنچ جائے گا کہ امام زمانہ کے نظر میں آپ نے ان کی نیابت میں کوئی کام کیا ہے تو یقیناً اس کی جزا آپ کو دیں گے، اور آپ کی طرف سے ان کے جد کو بھیجا ہے تو یقیناً اس کا زبردست اور بہترین جواب بھی آپ کو عطا کریں گے۔ اور کوئی سوال؟ اگر سپیریئر پاور جو ہے وہ سفارش کرے تو کرنٹ پاور تو اس کو مانی نہیں گی؟ اس پہ کوئی شک نہیں کہ اگر سپیریئر نے پاور نے سفارش کی ہے تو جو کرنٹ پاور ہے بالآخر اس کو مانے گا۔ اگر مثال کے طور پر امام ایک بات کہتے، امام حسین علیہ السلام کوئی بات کہیں تو ممکن نہیں ہے کہ دوسرے امام اس کو رد کر دیں۔ خداوند عالم نے جب امام حسین کی بات کو رد نہیں کیا تو ائمہ علیہ السلام تو امام حسین کی اولاد ہیں، وہ کیسے ان کو رد کر سکتے ہیں؟ لہٰذا البتہ یہاں ہم جب کہتے ہیں سپیریئر یا ڈیفیریئر، یہاں مقابلہ نہیں ہے، لیکن بعنوان عنوان کے امام حسین علیہ السلام امام حسین کے جد ہیں، لہٰذا بعنوان جد آپ سے بڑے ہیں، آپ سلام کرتے ہیں امام کو، لہٰذا اس عنوان سے اگر ہم امام حسین سے سفارش کریں اور امام حسین کہیں کہ میرے اس بندے کی یا میرے اس زائر کی بات کو قبول کرو، تو یقیناً امام زمان بھی لطف و کرم زیادہ کریں گے۔ ایک دفعہ ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا ہے، ایک دفعہ ان کے جد نے ان کے پاس ایک شخص کو بھیجا ہے، تو دونوں کی اہمیت میں بہت فرق ہو جاتا ہے، اور ہم دونوں کے ذریعے سے یا تمام ائمہ کے ذریعے سے وسیلہ تلاش کر سکتے ہیں کہ خدا انشاءاللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ائمہ علیہ السلام کی معرفت حاصل کر سکیں، صرف نام اور کنیت کی حد تک نہ رہیں بلکہ ان کی شخصیت، ان کی عظمت، ان کی معرفت کو صحیح معنوں میں حاصل کریں، ان کو سمجھ سکیں اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر زندگی گزار سکیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔